جعفر کو جانتے ہو؟ حضرت علی کے بڑے بھائی، عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے ہیں حضرت جعفر۔ نجاشی کے دربار میں حبشہ جب یہ مہاجر بن کے کچھ مسلمان چلے گئے تھے اور مشرکین مکہ پیچھے ان کو لینے کے لیے وہاں پہنچے، اور حضرت عمر بن العاص جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے مشرکین کا مقدمہ لڑا کہ کچھ نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، سمجھ ہے کوئی نہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، کوئی نواں دین اختیار کر لیا، وہ تیرے ملک آ گئے نے، ان کو ہمارے حوالے کر۔ یہ تحفے بھی لے کے گئے، انہوں نے بیر پادریوں کو تحفے شوفے دیے، ان کو اپنا ہم نوا بنایا، نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے، مقدمہ پیش کیا۔ اچھا آدمی تھا، کہنے لگا نہیں، میں مسلمانوں کو بھی بلاؤں گا، ان کا موقف بھی سنوں گا، پھر فیصلہ کروں۔ یہ تواڈے واسطے بھی سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ جب ایک بندہ آپ سے بات کرتا ہے، یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں اوہو انج گلاں ہوئی نے۔ آپ کا کام ہے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کا موقف بھی پھر فیصلہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمائش میں ڈالا تھا، کس لیے ڈال دیا تھا؟ وہ فرشتوں کی صورت میں 2 بندے آ گئے، خلوت خانے میں داخل ہو گئے، باہر پہرا لگا ہوا تھا، یہ کہاں سے آ گئے؟ وہ فرشتے تھے۔ ایک بندہ مدعی بنا، اس نے کہا جی میرے پاس ایک دمبی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، وہ میری ایک دمبی بھی قابو کرنا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد نے فوراً فیصلہ کر دیا یہ تو بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اللہ نے اس آزمائش پہ پکڑ کر لی کہ تم نے دوسرے بندے کی رائے معلوم ہو، 99 دمبیوں والوں کی رائے بھی تو پوچھنی چاہیے تھی۔ ہمارے یہاں فساد کا سب سے بڑا ذریعہ برادریوں میں، دوستیوں میں، رفاقتوں میں، 2 دوست ہیں، برادری کے لوگ ہیں، فتور تب پیدا ہوتا ہے جب ایک طرف کی بات سنی جاتی ہے۔ ایک طرف کی بات سن کر کسی فیصلے پہ نہ پہنچا کرو، دوسرے فریق کی بات بھی پھر فیصلہ کیا کرو کہ موقف کس کا صحیح ہے۔ نجاشی نے کہا میں مسلمانوں کو بلاؤں گا، ان کا موقف بھی پوچھوں گا۔ اب مسلمانوں میں کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ ہاں بھائی، متکلم کون بنے گا؟ بات کون کرے گا ہماری طرف سے؟ قرۂ فال نکلا حضرت جعفر طیار کے نام۔ عمر ہے 19 سال، گفتگو تم کرو گے۔ اس نے پوچھا انہیں جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں۔ یہ تمہیں لینے آئے، سنیا کوئی نواں دین بڑھا لیا جی، باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کر دیا تم نے۔ جعفر طیار نے جو وہاں تقریر کی اور تاریخ و سیرت کی کتابوں نے اسے نہ کہ ایھا الملک انا کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام وناکل المیت وناتی الفواحش۔ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بت پوجتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، مردار کھاتے تھے۔ پھر رب نے رحمت کی، ہم ہی میں سے ایک بندہ آیا
جس کے نسب کو ہم جانتے ہیں، جس کے حسب کو ہم جانتے ہیں، جس کے ماضی کو ہم جانتے ہیں، اس نے ہمیں سمجھایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہے۔ مردار نہ کھاؤ، بے حیائی کے کام نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، عورتوں پہ ظلم نہ ڈھاؤ۔ بس یہ تقریر کرتے جا رہے ہیں، نجاشی کا چہرہ کھلتا جا رہا ہے۔ اس نے مشرکین کے وفد کو کہا جاؤ، یہ میرے ملک میں رہیں گے اور آج کے بعد یہ شاہی مہمان ہوں۔ یہ جو مشرکین کا نمائندہ تھا عمرو بن العاص، یہ بعد میں مسلمان، پھر یہ مصر کے فاتح ہوئے، بہت عظیم آدمی، لیکن عقل مند بڑے، سمجھدار بڑے، صاحب الرائے۔ اس نے دیکھا نا میں ناکام ہو گیا ہوں، یہ باہر نکلا، اس نے پادریوں سے ملاقات کی، انہیں پھر تحفے دیے اور انہیں کہا وہ تو جان چھڑا کے چلے گئے بھائی، یہ جن نوجوانوں کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، یہ مائی مریم کے، وہ تو عیسائی تھے سارے، نجاشی بھی عیسائی تھا۔ یہ جو گستاخی والا پتہ ہے نا، اے بڑا کارگر، جیسے ہم ہمارے متعلق نہیں کہتے منکر نہیں جی، یہ منکر نہیں، یہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، یہ پیرانو نہیں منتے، پیرانو جڑے پیر تواڈے نو پیر نے، تم نے جو پیر بنا رکھے ہیں وہ دن میں تمہاری دولت لوٹتے ہیں، رات کو تمہاری عورت لوٹتے ہیں، وہ پیر ہیں۔ پیر اور ولی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی قدم میرے نبی کی سنت کے خلاف نہیں اٹھتا، وہ ہوتا ہے ولی، سنت کے مطابق قدم اٹھاتا ہے، سنت کے مطابق چلتا ہے، وہ ولی ہے، پیر ہے۔ یہ پیروں کو نہیں مانتے، اس نے بھی یہی پتہ کھیلا، یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ، یہ مائی مریم کے گستاخ، ان کو نہیں مانتے۔ نجاشی نے پھر طلب کر لیا، آ جاؤ بھائی، سنیا تساں حضرت عیسیٰ نہیں مندے، تم مائی مریم کے گستاخ ہو۔ حضرت جعفر کہتے ہیں نئی نئی سورت مریم اتری تھی، میں نے پھر سورت مریم کی تلاوت کی، جو وہاں علماء بیٹھے تھے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگ گئی، نجاشی رونے لگا، علماء رونے لگے، پادری رونے لگے، احبار و رہبان سارے رونے لگ گئے۔ جب میں نے تلاوت کی، میں نے تلاوت ختم کی تو نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور اٹھا کے کہا مجھے عیسیٰ کے رب کی قسم ہے، جو کچھ حضرت عیسیٰ کے متعلق اس نوجوان نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر یہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے حضرت جعفر، غزوہ موتا میں ان کے بازو کٹ گئے، یہ بازو کٹا، انہوں نے جھنڈا اس سے پکڑ لی، یہ بازو کٹا، اس نے منہ میں پکڑ لی، پھر یہ گرے، پھر شہید ہوئے۔ اور میرے آقا نے فرمایا مجھے رب نے دکھایا کہ میرے چچا زاد بھائی جعفر کو رب نے 2 نورانی پر عطا کیے اور ان پروں کے ساتھ وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے، تیارہ، تیار کا میں نہیں ہے، اڑنے والا، انہیں جعفر تیار کہتے اس لیے، ان پروں کے ساتھ وہ اڑ رہے ہیں۔ یہ عبداللہ ان جعفر کا بیٹا ہے، یہ میں نے تعارف اس لیے زیادہ کروا دیا تو ہم سمجھ آوے بھئی حضرت جعفر کون، تمہیں تو پتہ ہی نہیں آج تک کسی نے بتایا کہ یہ کتنے کیسے لوگ تھے، ان کی قربانیاں کیا ہیں، انہوں نے دقتیں مشقتیں کتنی اٹھائی ہیں،